بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور معاویہ رسولullah پڑھوایا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا نا سرکار میں نہیں کو بابا چھڑنا بالکل رگڑا مرزا نو لگے گا تے چیخاں مرزا دے سٹوڈنٹس دے منہاں دے وچوں سنن نو تانوں ملن گی۔ میں نے آج بلال بھائی کے چینل پہ میں نئی بات کر دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے تاریخ ابن کثیر میں معاویہ رسولullah بھی ہے کلمہ، اور معاویہ رسولullah ہوئی علیہ مامو علیہ یہ کہہ کے کہ اخبر تو ایسا پرچہ تو جانی کے اوپر ہو جائے، صحابہ پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے، سونے والو جاگتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیانے کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، کہ چور چوری چھوڑ بھی دے اس کے باوجود وہ ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا۔ مرزا انجینئر بھی اگر چوری چھوڑ بھی دے اس کے باوجود مرزا نے ہیرا پھیری نہیں چھوڑنی۔ ایک اعتراض جو مرزا بار بار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کرتا ہے اور اسے ایک بار نہیں بار بار اسے اپنے سیشنز کے اندر رپیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اعتراض کون سا ہے؟ سنیے ذرا۔ اے بے شرمو جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسولullah اور چشتی رسولullah اور شبلی رسولullah اور معاویہ رسولullah پڑھوایا ہوا ہے اور معاویہ رسولullah پڑھوایا ہوا ہے، ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو۔ اندازہ کیجئے کہ کیسے ایک جھوٹی اور بے سند روایت کی بنیاد کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ تمہارے ابوں نے معاویہ رسولullah پڑھایا، اور یقین جانیے اس بے سند اور جھوٹی روایت کو اگر مان بھی لیا جائے اس کے باوجود اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ سیدنا معاویہ نے نعوذ باللہ من ذالک کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھا۔ آگے سنیے ایک اور جگہ بھی مرزا نے اسی قسم کا اعتراض دہرایا، وہ سنیے۔ تو جتنے بھی بھونکتے رہے ہیں اپنے آپ کو رسولullah کہہ کے، خواہ وہ چشتی رسول کے نام پہ ہو، تھانوی رسول کے نام پہ ہو، شبلی رسول کے نام پہ ہو، جی صادق رسول کے نام کے اوپر ہو، معاویہ رسول کے نام کے اوپر ہو، یہ تو انہوں نے تو کلمے اپنے 10-11 کر لیے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کلمات کفر، یہ سب کو پتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ بزرگوں کو ہائی لائٹ کر کے ان چیزوں کو سامنے لے کر آنا، یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہمیں تو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں اور بیٹھتی ہی گند کے اوپر ہیں، بالکل مجھے فخر ہے کہ میں تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہوں، لیکن مانو یہ گند تمہارے بزرگوں کا تھا۔ وہ تو مرزا جی دیکھیں گے نا کہ کس کا گند ہے، کون گند ہے، اور کون کس کا گند جو ہے وہ صاف کرتا ہے۔ یہ آپ نے 2 بار مرزا کی اس گفتگو کو سن لیا، لیکن یقین جانیے 2 بار ہی نہیں، کئی بار مرزا نے اس گفتگو کی ہے۔ ایک بار ایک اور جگہ کے اوپر بات کرتے ہوئے مرزا نے کہا میں نہیں جے چھڑنا، کس انداز میں گفتگو کی وہ ذرا سنیے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا نا سرکار میں نہیں کو بابا چھڑنا بالکل، جتنا منو چھیڑو گے میں تھوڑا زخم چھلاں گا۔ چشتی رسولullah، تھانوی رسولullah، شبلی رسولullah، ہاں جی صادق رسولullah، ہاں جی معاویہ رسولullah، پتہ نہیں وہ کتنے کلمے تھوڑے وہ پہلے 6 سن جے وہ تو 10 ہو گئے جو میں نہیں کو بابا چھڑنا، سیدھا میں تھوڑے ہینڈلرز نو پکڑاں گا۔ مرزا جی اصل سے تانوں ایک گل دسیے، چھڈنا اسی بھی نہیں، اس اعتراض دے حوالے نال تانوں انج دا رگڑا لاواں گے تے نال ہی اپنے سامعین واسطے کہ تسی ویکھیا جے رگڑا مرزا نو لگے گا تے چیخاں مرزا دے سٹوڈنٹس دے منہاں دے وچوں سنن نو تانوں ملن گیاں۔ ایک ہور جگہ دے اوتے مرزا نے اسی قسم دا اعتراض کیتا تے کر کے آندا یہ تاریخ تبریز چ تے میں کسے دیہاڑے نو پورا کڈاں گا۔ سنو ذرا وہ اعتراض ہے۔ نہ توحید پہ کام کریں گے نہ قرآن و سنت پہ کام کریں گے، کیونکہ پاکستان میں اینٹی قادیانی ہونا یہ اسلام ہے، اور ان لوگوں کا اسلام ہے جن کے ابوں نے چشتی رسولullah، اشرفی رسولullah، شبلی رسولullah، بلکہ ایک معاویہ رسولullah بھی ہے جے، ہاں تاریخ تبریز، وہ بھی میں کس داڑے کڈاں گا پورا انشاءاللہ۔ ہائے ہائے مرزا جی وہ آپ نے نہیں نکالنا، وہ سیدنا معاویہ کے دشمنوں نے اور آپ کے روحانی ابوں نے آپ کو نکال کے دینا ہے، لیکن ان کے نکالنے سے پہلے یا بظاہر تیرے نکالنے سے پہلے ہم اس اعتراض کو ایسی جگہ کے اوپر واڑ دیں گے کہ تم اور وہ مل کے بھی اگر نکالتے رہیں تو کبھی نکلے گا نہیں۔
یہ اعتراض مرزا نے سب سے پہلی بار ہمارے اور نالج کے مطابق جو ہم نے کھرا نکالا ہے اس کے مطابق مرزا نے سب سے پہلی بار یہ بات کی تھی ایک لائیو سٹریم کے اندر، اور اس میں بات کرتے ہوئے مرزا نے بلال بھائی کے چینل کے اوپر نئی بات کی جناب، اور ادھر بات کرتے ہوئے کہا جی کہ تاریخ ابن کثیر کے اندر معاویہ رسول اللہ بھی موجود ہے، اور ادھر بات کرتے کرتے جناب اس کے ایک چوزے نے کہا کہ حوالہ ہے حوالہ، تو پھر مرزا کہتا ہے جی اب حوالہ آپ نے اس سے لینا ہے، اور اس نے بعد میں اپنے چینل کے اوپر حوالہ بھی لگایا۔ یہ گفتگو سنیے۔ چلیں آج بلال بھائی کے چینل پہ میں نئی بات کر دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے تاریخ ابن کثیر میں معاویہ رسول اللہ بھی ہے کلمہ؟ اچھا پڑا ہوا میں والا ہے اس کا۔ اچھا جی والا میرے کو نہیں منگنا، والا جنہیں لینا باز بھائی کو لے، تسی چشتی رسول اللہ نو شبلی رسول اللہ نو تے شبلی رسول اللہ نو رو لے کو معاویہ رسول اللہ بھی ہے جے ایک کلمہ، اور معاویہ رسول اللہ ہوئی علا مامو علیہ، اور معاویہ رسول اللہ ہوئی علا مامو علیہ۔ ہاں یہ نہ سمجھے کو آج دے تو معاویہ جے، نا معاویہ رسول اللہ کلمہ بھی تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے مرزا انجینئر کی حالت۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کا اس کا انداز دیکھیے۔ کہتا ہے معاویہ وہی مامو والا، کوئی آج کل دا نہ سمجھ رہے۔ ابھی بھی کسی کو شک ہو کہ اس کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض نہیں ہے، اسے کیا سمجھایا جا سکتا ہے؟ خیر، مرزا کے اسٹوڈنٹ نے جو سند لگائی اس سند کے اندر بھی عجیب و غریب سی باتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات، اصل واقعہ بیان کرنے والا جو راوی ہے فلیح بن سلیمان، اس کے اوپر محدثین کی پہلی بات تو جرا ہے۔ دوسری بات، سیدنا معاویہ کا وصال ہوتا ہے 60 ہجری میں، تو یقینی بات ہے اگر مرزے کے کہنے کے مطابق انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس سے پہلے پڑھایا ہوگا نا 60 ہجری سے۔ اور فلیح بن سلیمان کی جو وفات ہے، اس کی جو تاریخ وفات ہے وہ 168 ہجری ہے، 168 ہجری، اور یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الاوسط میں اور ابن حبان رحمہ اللہ نے الثقات کے اندر لکھی ہے کہ اس کی تاریخ وفات 168 اور سیدنا معاویہ کی تاریخ وفات 60 ہجری، یعنی کہ تاریخ وفات میں سیدنا معاویہ کے اور اس مین راوی کی تاریخ وفات کے اندر کتنا فرق ہے؟ 108 سال کا، جس سے اس کا اس واقعے میں موجود ہونا بڑی مشکل سی بات لگتی ہے، اور اس مشکل بات کو یقین میں بدل دیا اور یہ بتا دیا کہ میں اس واقعے میں موجود نہیں تھا اس راوی نے، یہ کہہ کے کہ اخبرت، مجھے خبر دی گئی۔ کون تھا خبر دینے والا؟ کس نے خبر دی؟ کوئی عطا پتہ نہیں، جناب مجھے خبر دی گئی۔ جیسے ہمیں خبر دی گئی مرزا انجینئر جو ہے نا وہ اس کے نسب میں کوئی مسائل ہیں، جیسے ہمیں خبر دی گئی کہ مرزا انجینئر جو ہے نا کسی کا ایجنٹ ہے، ایسے ہی یہ خبر دی گئی۔ اب گزارش ہے کہ اس سے پیچھے عبداللہ، اب وہ عبداللہ کون ہے؟ کون سے عبداللہ ہیں؟ ایسے تو میں بھی عبداللہ ہوں، باقی جو سننے والا ہر مسلمان عبداللہ ہے، تو کون ہے وہ عبداللہ؟ ان کی تعیین درکار ہے۔ پھر ان سے پیچھے سلیمان، وہ سلیمان کون ہے؟ ان کی تعیین درکار ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی سنادی حیثیت اس بات سے بالکل واضح ہو جاتی ہے جب ایک راوی کہے اخبرت، یعنی کہ انقطاع ہے، منقطع روایت ہے، یعنی کہ بیچ میں کوئی بندہ تھا جس کا نام نہیں مینشنڈ، اور کیا ہے جی؟ خبر دی گئی۔ جیسے آج کل منو پتہ لگ گیا ہے، انج بھی ہویا ہونا ہے، منو پتہ لگ گیا انج بھی۔ کیا ایسی بات کے اوپر صحابی رسول کے حوالے سے اتنا بڑا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ اور پھر اسی روایت کے نیچے جو مرزا کے سٹوڈنٹ نے اپنے چینل کے اوپر حوالہ لگایا، اسی کے اندر نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ شک عبداللہ فیہ سمعہ او لم یسمع، کہ عبداللہ کو شک ہے کہ یہ انہوں نے سنا ہے یا نہیں سنا۔ وہ اللہ کے بندے، اس قدر کمزور روایت، اور اس کو تو اتنا اچھال رہا ہے، اتنا اچھال رہا ہے، اتنی بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ مرزا کی دجل فریبی، 2 نمبری اور فراڈ نہیں ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، صحابی رسول کے اوپر الزام لگانے کے لیے مرزا کا کرائٹیرین دیکھیے
کس قدر کمزور روایت کی بنیاد کے اوپر یہ ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے. یہ ہے مرزا کی حالت. اللہ کے بندو، ایسا پرچہ تو جانی کے اوپر ہو جائے تو وہ مذاق اڑا کے اس پرچے کو جو ہے نا وہ اڑا دیتا ہے ہوا کے اندر. کیسا کوئی گرا ہوا انسان ہوگا جو اس قدر کمزور روایت کے اوپر، اس قدر جھوٹی اور بے سند روایت کی بنیاد کے اوپر سیدنا معاویہ کے اوپر الزام لگائے. لوگوں دیکھو تو صحیح، پاکستانیوں سوچو تو صحیح، اگر آپ لوگوں کے اوپر کوئی الزام لگائے، ہم صحابہ کے غلاموں کے اوپر کوئی الزام لگائے، تو ہمارے لیے تو قانون موجود ہے، دا ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002، کہ جناب حتی کہ عزت کا کیس ہے جناب، کہ انہوں نے میری عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور جو صحابی رسول کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرے، ان کے حوالے سے جھوٹے الزام لگائے، اس کے اوپر کب کارروائی کی جائے گی؟ کب اس کے حوالے سے اس کو جو ہے قانون کے کٹہرے کے اندر لایا جائے گا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. آقا، آپ کی جو سب سے پہلی امت ہے، صحابہ پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے. ایسے الزامات جو کسی عام بندے کے اوپر، اس کمزور روایت کی بنیاد کے اوپر اور اتنی کمزور معلومات کی بنیاد کے اوپر ایک عام بندے پہ جو الزام نہیں لگایا جا سکتا، آقا وہ آپ کے صحابہ کے اوپر وہ الزام لگا دیا جاتا. آقا وہ بندہ اگر یہ کسی عام سیاسی بندے کے حوالے سے بات کرے تو اس کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس ہو جائے گا، لیکن آقا آپ کے صحابہ کے حوالے سے کسی کو نہیں پکڑا جا رہا. ان کے اوپر الزام لگانے کے لیے سب کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مرزا انجینئر نے اس روایت کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ لیا تھا؟ اس کی سند کی تحقیق کر لی تھی یا نہیں تھی کی؟ اگر مرزا انجینئر نے اس کی تحقیق کر لی تھی اور اتنی موٹی بات کہ راوی کہہ رہے وہ خبرتو اور اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ منقطع روایت ہے، اس کے باوجود اگر مرزا نے یہ روایت بیان کی تو پھر مرزا کا کتنا بڑا دجل، فراڈ اور اس کی کیسی شیطانیت ہے. لیکن اگر مرزا نے سند کی تحقیق کی نہیں، اس کے بغیر یہ بات بیان کر دی، تو پھر مرزا انجینئر اپنے ذاتی فتوے کے مطابق گدھا ثابت ہوتا ہے. وہ سنیے جناب. لیکن ان کو گدھا کہا کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے، تو وہ گدھے کی مثال ہے. تو جناب جو علماء شوکیسوں میں کتابیں رکھتے ہیں، استفادہ نہیں کرتے، تو وہ کیا ہے؟ گدھے کی مثال. تو گدھے کی مثال ہے. اگر تو نے یہ روایت دیکھی نہیں تو تو گدھے کی مثال ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگانے کے لیے جدھر سے تجھے گھسی پٹی گری ہوئی جو بھی بات ملتی ہے تو لے کے آ جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی مرزا انجینئر عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو آپ کسی اہل قبلہ کے اوپر پلیز الزام نہ لگائیں. اور یہی بات خان صاحب کو بھی کہتا ہے کہ آپ بھی الزامات نہ لگایا کریں. سنیے ذرا مرزا کے منہ سے. اب وہ تو عمران خان صاحب کو قبر تک ہانٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے خطرے ناک ہوا ہے وہ تو بس. لیکن وہ تحقیق کسی نے نہیں کرنی یار، کسی کی اسیسمنٹ تھی. جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں. اس طرح آپ کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں، اللہ سے ڈریں. اور یہی بات میں عمران خان صاحب اور ان کے ماننے والوں کو کہوں گا کہ آپ بھی جو دوسروں کے بارے میں الزامات لگاتے ہیں، ثبوت کے بغیر آپ الزامات نہ لگائیں. قرائن کی روشنی میں تو کچھ بھی بتایا جا سکتا ہے. تو جناب عام مسلمان کے اوپر بھی الزام نہ لگائیے. لیکن کیا مرزا انجینئر صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بھی حق اپنے اوپر نہیں سمجھتا جتنا ایک عام مسلمان کا سمجھتا، عام اہل قبلہ کا سمجھتا؟ اور آخر میں مرزا کو ایک وڈا پھکا پیش کر کے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. مرزا انجینئر نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ زہر پینے کا واقعہ، اس کی تردید کرتے ہوئے مرزا نے انداز اپنایا اور 3 روایات، ان تینوں کو کس انداز میں مرزا اسی انقطاع کی بنیاد کے اوپر اڑا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی رسول کی فضیلت کی بات تھی نا. اگر صحابی پہ الزام لگانا ہو تو روایت اتنی کمزور ہو، انقطاع بھی ہو، اس کے باوجود الزام لگا دیتا ہے.
اور اگر صحابی کی فضیلت کا انکار کرنا ہو تو پھر انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے ان روایات کو اڑاتا ہے. مرزا کا دوہرا معیار خود ملاحظہ کیجیے. دیکھیے جناب, یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا مینلی 3 ہی اسناد ہیں. ایک جو ہے وہ ابو السفر سے ہے, اس کی سماعت ثابت نہیں, امام حسمی نے لکھا مجموع الزوائد میں. دوسری ابو بردہ سے ہے, اس کی سماعت بھی خالد ابن ولید سے ثابت نہیں ہے. اور تیسری سند جو الموجم کی ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ مدلس ہیں, عن سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے, لہذا فارغ. جی حدیثیں تو ہماری بھی ہیں. خیر یہ زہر پینے والی روایت کے حوالے سے کبھی پھر مرزا انجینئر کو ہم دعائی دیں گے. ابھی یہ بتانا مقصود ہے کہ معیار مرزا کا دیکھیے کیا ہے. معیار مرزا انجینئر کا یہ ہے کہ اگر کسی روایت سے صحابی رسول کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو انہی بنیادوں کے اوپر اس روایت کو اڑائے گا, اور وہی مسائل دوسری جن روایات کے اندر موجود ہیں لیکن ان روایات کی بنیاد پر صحابی رسول کے اوپر کیونکہ الزام لگایا جا سکتا ہے, اس وجہ سے ان روایات کی ان شدید کمزوریوں کا, ان روایات کے حوالے سے اتنی شدید جرح کا بھی مرزا انجینئر ذکر نہیں کرے گا. ہم سارے کے سارے لوگوں کو اتنا ہی کہیں گے بریلی کے تاجدار کے قدموں میں بیٹھ کے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.